السلام علیکم، پاک ٹریڈر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران ملک۔ آج ہم اپنے چینل میں ایک لائیو سیشن کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم لوگ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس پہ ڈسکس کریں گے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے، اس کو آپ سٹارٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اس میں آپ فردر امپرومنٹ کیسے لا سکتے ہیں اور کیسے آپ ایک زیرو پوائنٹ سے آپ ایک ٹاپ پہ موو کر سکتے ہیں۔ تو بجائے کہ میں آپ کو اس کا ایز اے ہول انٹروڈکشن بتاؤں، آج ہم نے انوائٹ کیا ہے اپنے چینل کے سی ای او مسٹر طاہر ادیب کو، جو آپ کو فردر کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ساری آپ کے جو ذہن میں کوشچنز ہیں، جو آپ کی کوئریز ہیں، ان کو کلیئر کریں گے۔ السلام علیکم مسٹر طاہر ادیب صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک؟ سر میں بھی ٹھیک ہوں، شکر اللہ پاک کا۔ سر، ہمارے ناظرین کچھ جاننا چاہتے ہیں، ہمیں اکثر کمنٹس بھی آتے رہتے ہیں اور ہمیں میسیج وغیرہ بھی کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ سر ہمیں بتائیں یہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ ہمارے سی ای او ہیں، آپ نے بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا ہمیں، تو ہمارے ناظرین کے کچھ سوالات ہیں ان کو کلیئر کروانا چاہتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا سوال ہے جو سب کے ذہن میں آتا ہے، سب کے مائنڈ میں پہلا سوال ہی آتا ہے کہ واٹ از کرپٹو؟ کرپٹو کیا ہے؟ تو سر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے وہ ناظرین جن کو کچھ بھی نہیں پتا ان کو بھی علم ہو سکے، ان کے علم میں یہ باتیں آ سکیں کرپٹو کیا چیز ہے۔ سر، پہلا ہمارا سوال ہے کہ کرپٹو کیا ہے؟ بہت شکریہ عمران صاحب۔ میری خود ایک دلی خواہش تھی آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلی بات ہو، اس کے بارے میں ڈسکس کریں، کیونکہ بے شمار دوست آتے رہتے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی کمنٹس آتے ہیں، ویسے بھی پرسنلی ہمارے واٹس ایپ پہ جو گروپ بنا ہوا ہے پاک ٹریڈر کے نام سے، اس پہ بھی بے شمار دوست آتے ہیں۔ تو میری اپنی دلی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ مل کے ایک ایسا سیشن، لائیو سیشن رکھا جائے جس میں ہم اپنے تمام ناظرین کے ساتھ کھل کے بات کر سکیں اور ان کے سامنے ایک مدعا رکھ سکیں کہ یہ چیز ہے اور اس پوائنٹ پہ آپ نے کام کرنا، اس پوائنٹ پہ آپ نے کام نہیں کرنا۔ تو آپ کا جو پہلا کویشچن ہے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے، بہت سمپل ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں جب آپ کے پاس پیج کرنسی نہیں تھی۔ پیج کرنسی جو آج کے دور میں جیسے ڈالر یا پاکستانی روپیز ہیں یا انڈین روپیز ہیں، اسی طریقے سے باقی بھی ڈفرینٹ پاؤنڈ ہیں، یہ سارے جو پیپر کرنسی ہے یہ نہیں تھی۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل مجھے شوگر چاہیے، چینی چاہیے، گنا ہے، میرے پاس گنا ہے، مجھے کپاس چاہیے، تو میں کیا کرتا آپس میں تبادلہ کر لیتے تھے کہ گنا لے لو اور چینی مجھے دے دو، شوگر مجھے دے دو، گنا مجھے دے دو، کپاس لے لو، مطلب آپس میں انٹرچینج کرتے رہتے تھے، بارٹر سسٹم۔ ہاں جی، بارٹر سسٹم، بالکل جی۔ تو یہ جیسے ہی یہ سسٹم پھر فلاپ ہونا شروع ہوا، فلاپ کیسے ہوا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی میری کپاس بہت مہنگی ہے، آپ کا گنا سستا ہے، آپ کا گنا بہت مہنگا ہے، میری کپاس سستی ہے، آپس میں انٹرچینج کرنا ان کے لیے ایک بڑا ہارڈل کریٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا اس پوائنٹ نے۔ تو پھر درمیان میں ایک دھات کو رکھ دیا، میٹل کو رکھ دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ گولڈ وہاں سے پھر انٹروڈیوس ہوا، گولڈ باقی جتنی قیمتی دھاتیں ہیں وہاں سے نکلی، کہ ایک درمیان میں فکس پوائنٹ کر دیا گیا کہ ہم نے اس پوائنٹ کو لینا ہے، آپ نے شوگر لینی ہے، میں نے کپاس لینی ہے جی، دونوں کو درمیان میں ایک میٹل ضروری تھی۔ وہاں سے ہمارے پاس یہ دھات آ گئی، پھر دھات سے بھی آگے جب جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا دور عروج پہ آتا گیا پھر یہ ہمارے پاس پیپر کرنسی میں کنورٹ ہو گیا۔ ہر کنٹری نے اپنی ایک پیپر کرنسی بنا لی، ایک پیپر کرنسی پہ آ گیا کہ میرے پاس اتنی پیپر کرنسی ہے، اتنے ایک ویلیو ہے، ایک ویلیوبل اس کی فکس کر دی گئی۔ جیسے سسٹم انٹرنیشنل میں ہمارے پاس ورلڈ وائڈ ایک سسٹم بن گیا، ایسے ہی ہمارے پاس یہ ایک ورلڈ وائڈ آپ کے پاس ایک کرنسی بن گئی جو پیپر کرنسی کے نام سے آئی۔ تو اب ہمارے پاس کرپٹو کرنسی کیا ہے؟ یہی کرنسی جو پیپر کرنسی ہے، جو فزیکلی آپ کے پاس ہے، اسی کرنسی کو اگر آپ لے جائیں اپنے ڈیجیٹل میں، اپنے ڈیجیٹل ایسیٹس میں لے جائیں تو یہی آپ کے پاس آپ کی کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہلاتی ہے آپ کے پاس۔ بیسک آپ کے پاس جو کرپٹو کرنسی ہے وہ آپ کے پاس ڈیجیٹل کرنسی ہے، گولڈن کرنسی ہے۔ جیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کے بینک میں ہے، وہ ڈیجیٹل ہے۔ یہی آپ کے پاس ڈیجیٹل کرنسی کو کیا کہتے ہیں؟ کرپٹو کرنسی کہتے ہیں جی سر۔ زبردست زبردست سر، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے سے کلیئر کیا۔ سر، ہمارے ناظرین کا ایک اور سوال آتا ہے کہ مائنڈ میں سب کوشچن چلتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کرپٹو بیسیکلی آئی کہاں سے، اس کا جو اوریجن ہے وہ کہاں سے، مطلب کب میں نے آپ کے اس کوشچن کا آنسر پہلے دے دیا ہے، اس میں تھوڑا سا میں مزید ایڈیشن کر دیتا ہوں جی۔
کہ جیسے دیکھیں کرپٹو کرنسی، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کرپٹو کرنسی کہاں سے نکلی. کرپٹو کرنسی کا سٹارٹ وجود میں تب آیا جب یہ 2008 میں جا کے کچھ اسٹوڈنٹس کو ایک یونیورسٹی میں پروجیکٹ دیا گیا، آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ کام کرنا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹ پہ کام کرنا ہے. ڈیجیٹل مارکیٹ میں انہوں نے ایک کوائن لانچ کیا، انہوں نے کوائن لانچ کیا جو سب سے پہلے اس کا نام تھا بٹ کوائن، BTC. بٹ کوائن انہوں نے لانچ کیا، ان کے بعد اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، وہ چند سینٹ پہ تھا، پوائنٹ سے بھی نہیں، ڈالر پہ بھی نہیں، چند سینٹ پہ تھا، ڈالر سے بھی نیچے تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. 2008 کے بعد وہ پھر ویلیو انکریز آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انکریز ہونا شروع ہوئی. ایک وقت آیا کہ اس کی ویلیو مزید پمپ ہوگی. آپ کو میں ایک مزے کی بات آپ کے ساتھ ایک شیئر کر دوں کہ شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ جو سب سے پہلے ایک بندہ تھا جس کے پاس بٹ کوائن تھے، 3-4 بٹ کوائن پڑے ہوئے تھے، اس نے وہ بٹ کوائن سیل کر کے سموسے کھائے، 3-4 بٹ کوائن سے اس نے سموسے کھائے، اور آج اگر بٹ کوائن کی ویلیو دیکھیں تو 50,000 کو کراس کر رہی ہے. 1 بٹ کوائن 50,000 USDT ڈالر میں ہے. دیکھ لیں کہ آج کا اور اس کا، یہ آپ کے پاس یہ اس کا رجن تھا کہ زیرو سے اٹھ کے یہ ہیرو کیسے بن گئی کرپٹو کرنسی. ایک پوائنٹ تھا، اس کے درمیان یہ لائی کر رہا تھا، اس پوائنٹ پہ آ کے اس نے کیسے اپنے آپ کو بنوایا اور کسی یہ 10-12 سالوں میں اس نے کتنا عروج پایا. یہ اس کا بیسک اوریجن یہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا. بیسیکلی سر یہ ڈیجیٹل کرنسی اب ہماری فزیکل کرنسی پہ بھی حاوی ہوتی جا رہی ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسے. ڈیجیٹل کرنسی آنے والے دور میں آپ دیکھیں گے کہ فزیکل کرنسی کو یہ مات دے دے گی، اور یہ ساری پوری جیسے کہتے ہیں نا مطلب ورلڈ وائڈ ایک مانا جانا، جیسے ڈالر ورلڈ وائڈ ٹریڈنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. جو بھی آپ نے کام کرنا ہے انٹرنیشنل طور پہ کام کرنا ہے، آپ نے دینی ہے چیز، سیل کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ڈالر ہونا ضروری ہے. آپ کی اپنی کنٹری کی کرنسی ڈالر میں کنورٹ کرنی پڑتی ہے. ان فیوچر انشاءاللہ یہ وقت آئے گا، جو جتنے بھی پریڈکشنز ہیں، ایکسپرٹ کی پریڈکشن ہے، یہ یہی ہے آنے والے چند سالوں میں یہ آپ کے پاس ایک ہیوج، اس میں ایک سمندری، جسے کہتے ہیں نا سمندر میں ایک طوفان آ طغیانی آ جانا، تو یہ کرپٹو کرنسی میں طغیانی آنے والی ہے، جس کی وجہ سے یہ ورلڈ وائڈ آپ کو ڈالرز کو بھی مات دے گے. یہ کرپٹو کرنسی میں جو بٹ کوائن ہے، ڈفرینٹ کوائن ہے، ایتھیریم ہے، یہ آپ کو ورلڈ وائڈ ملیں گے کہ آپ اسی میں ٹریڈ کر سکتے ہیں، اسی میں کوئی چیز سیل کر سکتے ہیں، اسی میں بائی کر سکتے ہیں. سر ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ کسی سوشل میڈیا نے، کسی کمپنی نے کیا کرپٹو میں ٹریڈنگ سٹارٹ کی ہے؟ کسی نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے؟ بالکل بالکل. بڑا زبردست کویشچن ہے، بڑا زبردست کویشچن ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے اس کویشچن کو. بیسیکلی دیکھیں آپ کے پاس اس وقت جو ورلڈ وائڈ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں آن لائن، جس میں امیزون ٹاپ پہ ہے، امیزون ہے ہمارے پاس، علی بابا کی ہے. پاکستان میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بٹ کوائن جو ہے کرپٹو کرنسی ہے، پاکستان میں آن لائن مارکیٹنگ میں ایکسیپٹ ہو رہا ہے. پاکستان کی bazaar.com ویب سائٹ اگر آپ نیٹ پہ چیک کریں، گوگل کریں اسے، تو آپ کو پتہ چلے گا bazaar.com پاکستان کی ویب سائٹ ہے، اور یہ بڑی ایک مطلب کہنے کہ پاکستان کے ٹاپ ٹرینڈ میں ہے. اس نے بٹ کوائن کو ایکسیپٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا. یہ بٹ کوائن کے ذریعے آپ کو چیزیں سیل بھی کر رہے ہیں، اور اگر کسی نے پرچیز کرنی ہے یا سیل کرنی ہے، وہ دونوں کام اسی پہ بٹ کوائن کے ذریعے ہو رہے ہیں، کرپٹو کرنسی کے ذریعے ہو رہے ہیں. امیزون پہ آ جائیں. دوسرے نمبر پہ ٹویٹر، جو بڑے بڑے جتنے بھی ہینڈل ہیں ان کو یوز کرتے ہیں ہم اس میں ٹویٹر پہ. تو ٹویٹر کے ہیڈ نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ بٹ کوائن کرپٹو کرنسی کے ذریعے آپ ٹویٹر کو یوز کر سکتے ہیں، اس کے جتنے بھی ایسیٹس ہیں اس کو بائی یا سیل کرنا ہے تو اس کو ذریعے کر سکتے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسا ہو رہا ہے کہ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی. ڈیجیٹل کرنسی پوری دنیا کو مات دے دے گی، اور یہ ان فیوچر ہر بندے کی ضرورت بن جائے گی. زبردست. سر ایک یہ تو انٹروڈکشن ہو گیا کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے اور اس میں فردر امپروومنٹ کیسے آنے والی ہے. میں یہاں کچھ اور ایڈ کر دوں کہ کرپٹو کرنسی کے انٹروڈکشن میں کہاں سے آیا، کیسے آیا، یہ آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا کہ یہ گراف جو ہے، یہ بیسک جو گراف یہ 2008 سے لے کے 2013 14 15 18 20 21 چل رہا ہے. تو یہ اس ڈیوریشن کے دوران آپ اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، اگر آپ دیکھیں ذرا تو کیسے زیرو سے اٹھ کے یہ کیسے گیا ہے. تو یہ حساب لگا لیں کہ پہلے 8 سالوں میں یہ گیا، یہ اس کا انیشل تھا. تو ان فیوچر اگلے 8 سالوں کا آپ پریڈکشن خود کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں تک جا سکتا ہے، یہ کہاں پہ لائی کرے گا اگلے آنے والے 10 سالوں میں. انشاءاللہ.
سر ایک سوال آتا ہے ناظرین ہمارے جو دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ان کو کرپٹو کا پتہ چل گیا یہ کیا ہے کیسے اس میں کرنا ہے، تو سوال اب یہ ہے کہ اس کے تھرو کرپٹو کے تھرو وہ ارننگ کیسے کر سکتے ہیں، کیسے وہ پیسہ کما سکتے ہیں؟ ایک پرسن ہے ایک منٹ سر جی جو بالکل زیرو پوائنٹ پہ کھڑا ہے، اس کے پاس نتھنگ کچھ بھی نہیں ہے، بٹ وہ اس میں ارننگ کیسے کر سکتا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے وہ ذرا آپ نے بہت میجر کوشچن کر دیا ہے، بڑا کمال کا کوشچن ہے جو ہر بندے کے مائنڈ میں ہوتا ہے. یہ سب بتا رہے ہیں کہ کرپٹو 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 کرنسی میں آ جاؤ، مارکیٹنگ میں آ جاؤ، یہاں کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، لیکن بھائی کرنا کیسے ہے؟ کوئی پروسیجر بھی تو ہوگا نا. ہم نے اگر کسی کلاس میں ایڈمیشن لینا تو اس کا بھی کوئی پروسیجر ہے. ہم نے کوئی کام کرنا ہے اس کا بھی کوئی پروسیجر ہے. موبائل پرچیز کرنا ہے اس کا بھی کوئی پروسیجر ہے. آپ نے کوئی اپنا فزیکل بزنس سٹارٹ کرنا ہے اس کا کوئی پروسیجر ہے. تو یہ پروسیجر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کے پیچھے. آج جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے اس کام کو کیسے کرنا ہے، وہ انگلش میں کہتے ہیں 5W: when, what, where, who and why. یہ 5W جس کو سمجھ آ جائے کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں. میں بٹ کوائن کی بات کر رہا ہوں. بٹ کوائن کہاں سے، کب، کون، کیا اور کیوں، یہ 5 چیزیں جس کو سمجھ آ گئی بٹ کوائن کے حوالے سے وہ یقین مانے اس میں کامیاب ہو جائے گا. اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اسکرین پہ بھی آپ کے شو ہو رہا ہوگا کہ یہ بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی میں آپ کس طریقے سے ایڈ ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ اس میں کام کر سکتے ہیں. ہمارے آپ کے یوٹیوب چینل جو پاک ٹریڈر کے نام سے ہے، اس میں بھی ڈیٹیل سے ہمارے پاس یہ ہے. اس میں ہم نے لیکچرز پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. اس میں بھی ہم نے زیرو سے لے کے کیسے ہم نے اس میں مارکیٹنگ کرنی ہے، کام کرنا ہے، کیسے سارا کچھ اس میں کرنا ہے وہ ہم نے اس میں گائیڈ کیا ہوا ہے الحمدللہ. اب میں آپ کے ساتھ کچھ اس میں نالج شیئر کرتا ہوں. یہ کرپٹو کرنسی کے اندر اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہے. اس کا پروسیجر بیسک یہ ہے کہ آپ بیسیکلی سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کرپٹو کرنسی ہے کیا. آگے سمجھ گڈ ہو گیا. نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی میں ہم نے ایڈ کیسے ہونا. اس کی ڈفرنٹ ایکسچینج ہیں، اس کی کچھ ایکسچینج ہے. بیسک جو اس کی ایکسچینج جو آج کل ٹاپ ٹرینڈ پہ چل رہی ہے وہ بائنانس ہے. بائنانس کے بعد FTX Pro ہے، FTX Pro کے بعد OKEX ہے، MEXC ہے، اس کے بعد یونیسویپ ہے. یہ بے شمار اس کی کوئن کیا نام ہے ایکسچینج ہے جہاں پہ آپ کوئن کو بائی بھی کر سکتے ہیں، سیل بھی کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ نے بیسک اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے. اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. جو کسی بھی فار ایگزامپل آپ کام کر رہے ہیں نا کوئی، تو کام کے بعد آپ کی جو دلی خواہش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یار میرے کام میں لاس نہ ہو، میرے کام میں کوئی فراڈ نہ ہو، کوئی اسکیم نہ کر جائے. اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آپ کے اکاؤنٹ کی سیکیورٹی. تو میں ذاتی طور پہ اگر کہوں تو مجھے ان کا سیکیورٹی جو پروسیجر ہے وہ انتہائی سیکیور، اتنا سیکیور کہ کوئی دوسرا بندہ اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. بڑا کمال کا ہائی الرٹ سیکیورٹی ہے اس میں. آپ نے اس میں ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے. وہ ویریفیکیشن کرنے کے بعد وہ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی اس لنک کے نیچے بھی، کیسے آپ نے ویریفیکیشن کرنی ہے. ویریفیکیشن کرنے کے بعد آپ نے اس میں کوئن بائی کرنے ہوتے ہیں. سب سے پہلے USDT بائی کرنی ہوتی ہے. بائی کرنے کے بعد آپ نے کچھ کوئن بائی کرنے ہیں. فار ایگزامپل بٹ کوئن ہے، ایتھیریم ہے، ایٹا ہے، مینا، کچھ یہ ڈفرنٹ بے شمار کوئن ہے. ڈفرنٹ ایکسچینج پہ ڈفرنٹ کوئن بھی ہیں. کسی بھی ایکسچینج پہ آپ بائی کر سکتے ہیں. تو یہ یہاں سے آپ نے کوئن بائی کرنے کے بعد آپ نے ان کو مارکیٹ کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا سپورٹ لیول کیا ہے اور اس کی ریزسٹنس کیا ہے. جب آپ کو اس کا سپورٹ اور ریزسٹنس فائنڈ کرنی آ گئی، آپ کو اس میں کام کرنا آ گیا، دین آپ اس میں خود انٹری لے سکتے ہیں، خود اس میں ایگزٹ لے سکتے ہیں اور خود ہی اس میں آپ اس میں پروفٹ ارن کر سکتے ہیں. سر ہمارے جو نیو ناظرین ہیں ان کے مائنڈ میں کوشچن آ رہا ہوگا کہ یہ سپورٹ اور یہ ریزسٹنس لیول یہ کیا چیزیں ہیں؟ مطلب کچھ گراف ہیں جو موو کرتے ہیں، کچھ کیا ہے اس میں؟ اب دیکھیں اس کے بارے میں یہ آپ کی اسکرین پہ میں شو کروا رہا ہوں، آپ اسکرین پہ دیکھیں ذرا. تو یہ ریزسٹنس کا مطلب ہوتا ہے وہ پوائنٹ جس پہ فار ایگزامپل یہ ریزسٹنس ہے نا، آپ اسکرین پہ دیکھیں ذرا، تو جس کو بار بار ٹچ کر رہا ہے، بار بار ٹچ کر رہا ہے اور ٹچ کر کے فوراً نیچے آ رہا ہے، رکاوٹ ہے سامنے، اس کو وہ عبور نہیں کر پا رہا، اسے کہتے ہیں ریزسٹنس. اور سپورٹ جہاں سے بار بار ٹچ کرے، پوائنٹ گراف آ کے ٹچ کرے اور ٹچ کرنے کے بعد پھر فوراً پمپ ہو جائے، فوراً پمپ ہو جائے. جو اس کو سپورٹ کرے کہ اس کو یہاں سے مدد ملتی ہے، اسے نیچے نہیں آنے دیتا گراف، اسے اوپر جانا ہے. آپ نے ہمیشہ سپورٹ پہ آ کے اس کو بائی کرنا ہے اور ہمیشہ ریزسٹنس پہ جا کے اس کو سیل کر دینا ہے. درمیان میں آپ کا پروفٹ ہے. یہ چیز ہوتی ہے ریزسٹنس اور سپورٹ. بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی زبردست.
امید ہے کہ ہمارے ناظرین کے کوشچن کلیئر ہوا ہوگا کہ ہم نے کیسے اس میں پرچیزنگ کرنی ہے, اس میں کرنا کیا ہے. سر بیسیکلی ایک پرسنل سوال ہے آپ سے. اکثر آتا ہے ناظرین میں کہ جو بتا رہا ہو کہ کرپٹو ہے, کرپٹو کچھ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس میں کیا کیا. تو سر آپ سے پرسنل سوال یہی ہے کہ آپ ذرا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ آپ نے سفر کب سٹارٹ کیا اور کہاں سے سٹارٹ کیا اور اب آپ کس لیول پہ ہیں. ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنی پرسنل تھوڑی شیئر کر دیں. آپ نے مجھ سے بڑا پرسنلی کویشچن پوچھ لیا ہے. جی چلیے میں آپ کے ساتھ اس میں نا اپنا ذاتی ایکسپیرینس اور ذاتی تجربہ جو میں نے اس میں گین کیا, جو میں نے اس میں کام کیا, میرا جو پروسیجر تھا, میرا جو ایک اس میں راستہ تھا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جی سر. میں بھی آپ کو ہیلپ فل ہوگا. دیکھیے میں شاید اس کام میں دور دور سے واقف نہیں تھا. چند سال پہلے میں اسے 0% بھی ایگری نہیں کرتا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پھر میرے کچھ دوست ہیں جنہوں نے مجھے بتایا اس کے حوالے سے, میں نے اس میں ریسرچ شروع کی اور میرا ودن 6 منتھ اس کے اندر ریسرچ ہے. 6 ماہ میں نے اس کے اندر ریسرچ کی کہ یہ چیز کیا ہے. میرے پاس میں نے اس میں ڈیٹا کلیکٹ کیا. ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد اپنے اکاؤنٹ کریٹ کیے. 6 ماہ کا میرا یہ ایک کٹھن سفر تھا جس میں نے ارننگ نہیں کی, جسٹ لرننگ کی. 6 ماہ بغیر ارننگ کے میں نے جسٹ لرننگ پہ فوکس کیا. لرننگ اور لرننگ کرتے کرتے اس پوائنٹ پہ پہنچا کہ یہ میں اس پوائنٹ پہ آ گیا کہ اب مجھے اس میں اپنا انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, مجھے اب اس میں اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہیے, اس کو ایز اے بزنس لینا چاہیے. آپ نے مطلب ڈائریکٹ انویسٹ نہیں کیا؟ نہیں, بالکل نہیں. اور میں آپ لوگوں کو بھی یہی سجیسٹ کروں گا, وداؤٹ لرننگ دیر از نو لرننگ. اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے لرننگ کریں. لرننگ کے بغیر کوئی کام نہیں. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ اندھا دھند کسی چیز میں انٹری نہیں ہوتی. فار ایگزامپل آپ نے ایک فزیکلی بزنس کی بات کرتے ہیں, شوز کی شاپ کھولنی ہے, جوتوں کی دکان کھولنی ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے سے میں نے لینا کس ریٹ پہ ہے اور آگے بیچنا کس ریٹ پہ ہے, ڈیفینیٹلی آپ اپنا لاس کرو گے. تو یہ چیز اس کے اندر ہوتی ہے کہ جب تک آپ لرننگ نہیں کرو گے اس میں ارننگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور اس میں کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ. بالکل. سر ایک سوال اور ہمارے ناظرین کے مائنڈ میں آتا ہے, وہ اکثر ہم سے پوچھتے بھی ہیں, ہمارے کمنٹس میں وہ پوچھتے ہیں, سوال آتا ہے وی آر مسلم, تو سوچتے ہیں کیا اس میں یہ سود کا کوئی کام ہے یا سود کا اس سے کوئی لینا دینا ہے. کیونکہ دیکھیں جو بھی مسلم ہے وہ تو پہلے یہی کہتا ہے کہ یار میں اسلام کی حدود سے باہر نہ نکلوں. تو سوال یہ مائنڈ میں آتے ہیں کہ اگر کیا یہ سود ہے, کیا اس میں اس کا سود کا کوئی پورشن ہے, ایسا کچھ ہے سر اس میں؟ بڑا زبردست کویشچن کیا ہے اور یہ پوائنٹ ہر بندے کے مائنڈ میں کلیئر ہونا چاہیے. جی. کہ یہ دیکھیں, ہم نے ساری زندگی اس دنیا میں نہیں بیٹھے رہنا, ہم نے آخرت میں بھی جانا ہے, قبر میں بھی جانا ہے. اگلا پروسیجر بھی ہمارا ہے, ہمیں اس کی بھی تیاری کرنی ہے. ہمیں ایز اے مسلم اپنی قبر کی بھی تیاری کرنی ہے, ایز اے مسلم اپنی آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے. آقا علیہ السلام کی ذات کے خلاف بھی نہیں جانا, اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف بھی نہیں جانا. بالکل. سنت رسول پہ بھی چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ بھی چلنا ہے. تو اس کے لحاظ سے میں آپ سے کچھ اس میں چیزیں شیئر کرتا ہوں. بڑا ایک کرٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے اس میں کہ کرپٹو کرنسی کے اندر سود ہے یا نہیں ہے. یقین مانیں جو بندہ کرپٹو کرنسی کے اندر ایک بار انٹر ہو گیا, انٹر ہونے کے بعد اس سے آپ خود پوچھ لیجئے گا کیا اس کے اندر سود ہے, کیا اس کے اندر حرام حلال والا سین ہے. دیکھیں اس کے اندر 3 پروسیجر ہیں. ایک آپ کے پاس ہوتی ہے اسپاٹ ٹریڈنگ, ایک آپ کے پاس ہوتی ہے فیوچر ٹریڈنگ, ایک ہوتی ہے مارجن فیوچر ایک طرف ہے. آپ لوگوں نے فیوچر پہ بالکل نہیں جانا. میں کبھی بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو, کبھی بھی اپنے کولیگ کو, کبھی بھی اپنے فرینڈس کو فیوچر ٹریڈنگ الاؤ نہیں کرتا. کبھی بھی میں نے فیوچر ٹریڈنگ پہ میں نے اکاؤنٹ ہی نہیں کیا. ہمیشہ اسپاٹ پہ کھیلیں. اسپاٹ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پہ چیز پرچیز کی. فار ایگزامپل آپ نا فزیکلی کسی منڈی میں چلے جاتے ہیں, بکرا منڈی پہ چلے جاتے ہیں, آپ نے ایک بکرا خریدا 10,000 کا خریدا ہے, آپ اس کو 12,000 میں سیل کر رہے ہیں, تو کیا آپ سود لے کے کر رہے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. آپ 10 سے 12 کر رہے ہیں تو آپ اپنا پروفٹ لے رہے ہیں. یہ تجارت ہے, یہ حلال ہے, اور اس پہ مفتیان کرام کا فتویٰ بھی موجود ہے. اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ پرسنلی مجھ سے لے سکتا ہے. کہ میں شاید آپ لوگوں سے زیادہ اس معاملے میں حساس تھا. مجھے میرے مائنڈ, جب تک میرا مائنڈ کلیئر نہیں ہوا میں نے اس میں انٹری نہیں لی کہ یہ کیا یہ حرام ہے حلال ہے. تو میں نے مفتیان کرام سے بھی ملا, میرا ذاتی طور پہ بھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, تو میں نے ان سے بھی بے شمار مرتبہ ان سے پوچھا. تو یہ میرا مائنڈ بالکل کلیئر ہے. اسپاٹ ٹریڈنگ میں کوئی خطرہ نہیں, فیوچر ٹریڈنگ میں خطرہ ہی خطرہ ہے. آپ لوگ صرف فیوچر کھیلیں, سیف کھیلیں. اور دوسری بات کہ فیوچر
बिल्कुल हराम के जुमरे में भी आता है इस्लाम के लिहाज से, और जो स्पॉट है उसमें कोई हराम वाला सीन नहीं है। सर स्पॉट का जो मेरे माइंड में आ रहा है, जो आपकी बातें मैंने सुनी, क्या ये ऐसा हो सकता है कि हम जो मंडी में गए हैं तो मंडी में मैंने देखा कि फलां एक जगह पे मुझे एक बकरा, लेट्स सपोज बकरा ही मुझे 10,000 में मिल गया, और उसी को मैं एट द स्पॉट ही किसी दूसरे पॉइंट पे लेके खड़ा हो गया और वहाँ मेरा वो 20 का बिक गया, 12 का 15 का बिक गया, मतलब मुझे 2-3 हज़ार प्रॉफिट मिला। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये स्पॉट लेवल, ये वही लेवल है कि जहाँ पे आप जहाँ से चीज़ खरीदें और बेशक वहीं खड़े हो जाएं अपना रेट थोड़ा सा हाई करके, क्योंकि ऐसे ये है इसका मतलब। बिल्कुल आपका मतलब जो कहने का, मैं इसमें थोड़ी एडिशन कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने एक बकरा, जैसे हम एग्जांपल बकरे के ले रहे हैं कि इसमें आपने एक बाय कर लिया, 10,000 का बाय किया, आप लेके निकल रहे हैं, वो 10,000 का नहीं है, वो ओरिजिनली 15,000 का है, आपको कम रेट पे मिल गया है, आपने 10,000 पे बाय कर लिया है, उस वक्त मार्केट मंदी थी, मार्केट आपने रख लिया, वो क्रैश किया हुआ था, अगले दिन देखा तो मंडी का रेट बहुत हाई हो गया, वो जो 15 का था उससे भी ऊपर चला गया, वो 20 पे चला गया, आप बेचिए उसे, आपको किसी ने मना किया? आका अलैहिस्सलाम खुद तिजारत करते थे, तिजारत में वो हलाल मुनाफा कमाते थे, और उन्होंने मुनाफा कमा के हजरत खदीजा को दिया था, तो हजरत खदीजा मुतासर हुई थी और इस्लाम कबूल किया था। हमारे इस्लाम की इब्तिदा ये है, तिजारत आका अलैहिस्सलाम का पेशा था और हलाल था, जितना भी आप उसमें कमाए उसमें वो सिर्फ स्पॉट पे रहे, इन फ्यूचर आप ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। सर एक और सवाल आता है माइंड में कि अच्छा सर, एक ये है कि आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं क्रिप्टो के हवाले से, किसी भी इस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में आपका हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम है? देखिए मैंने आपसे पहले भी इस बारे में शेयर किया है, मैं आप लोगों को जस्ट एक बात, एक पॉइंट पे लेके आना चाहता हूँ कि विदाउट लर्निंग देयर इज नो लर्निंग। जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे आप अर्निंग नहीं कर सकते। और दूसरी बात, फ्यूचर, मैं अभी बात कर रहा था स्पॉट ट्रेडिंग की, तो स्पॉट ट्रेडिंग में लॉस नहीं है। स्पॉट ट्रेडिंग में दो चीजें हैं, या प्रॉफिट है या सब्र है। थोड़े सब्र से खेलें, प्रॉफिट में कोई लॉस नहीं होगा आपका, ये मुझसे लिखवा लें, लॉस नहीं होगा। और दूसरे नंबर पे लर्निंग के बगैर अर्निंग नहीं करनी। अर्निंग करेंगे, कुछ अरसे के लिए अर्निंग होगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या करेंगे भाई? आपने इसको अपने हॉबी के तौर पे नहीं लेना, आपने इसको अपने बिजनेस के तौर पे लेना है। आपका अपना प्रॉपर ये बिजनेस है, लेकिन इसमें जब भी काम करना है आपने तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना है, ताकि आपको इन फ्यूचर इसमें बिजनेस है आपका, उसमें आपको डेफिनेटली आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं तो प्रॉफिट आपको मिले। उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ है लर्निंग। लर्निंग पे फोकस करें, लर्निंग के बाद ही अर्निंग करें, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आप एक दिन इसमें कामयाब भी होंगे, एक्सपर्ट भी होंगे और खुद एंट्री लेंगे और खुद एग्जिट लेंगे। बहुत शुक्रिया नाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। बेशक आप भी एक बहुत बड़े माशाल्लाह ट्रेडर हैं और आपका वक्त बहुत कीमती है। आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे नाज़रीन के लिए मेरा ये पैगाम है, जिस तरह ताहिर साहब ने बात की कि फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। अब आपके माइंड में ये सवाल आता होगा कि हम लोग लर्निंग कहाँ से करें? तो लर्निंग के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप हमारे पाक ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसकी जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यूसली देखते रहिए और कंप्लीट देखिए। ऐसा है कि कभी कभी एक छोटा छोटा पॉइंट होता है वो मिस हो जाता है बीच में, हमें लग रहा होता है कि हमने सारा देख लिया है, बट समहाउ हम वो लर्न नहीं कर पाते। तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप हमारी यूट्यूब चैनल पे पाक ट्रेडर्स की जो और वीडियोस हैं उनको अगर किसी ने नहीं देखा तो स्टार्ट से उसको देखे, उसको लर्न करे, उसको समझे। जिस तरह ये हमारे ताज अदीब साहब ने खुद बनाई है वीडियोस, ये अपना कीमती वक्त हमें देते रहते हैं जब हमसे डिमांड करें। तो हमारी वीडियोस देखें, इससे जुड़े रहिए और दुआ में याद रखें। इमरान साहब, मैं एक और बात ऐड कर रहा हूँ पे कि अगर कोई दोस्त नींद के सिग्नल के लिए या बाकी, ये मैं फ्री में काम कर रहा हूँ, मुझे कोई इसमें लालच नहीं है, पैसे का कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई दोस्त अगर कोई काम करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं। आप नीचे कमेंट्स में अपना डाटा दे के आप रब्ता करके पार्टनर टीम से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जहाँ से सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं। और लर्निंग के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर आप फोकस करें, इन्हीं वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपके लिए बड़ा ये मुफीद है। और सर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। कुछ हमारे एज यू नो पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है, लोग अंडर
बिलो हैं, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी लाइन से भी बिलो हैं। तो कुछ ऐसे दोस्त हों जो नीडी हो, एक्चुअली में नीडी हो, तो हमारा पाक ट्रेडर जो हमारा ग्रुप है, हमारी कंपनी है, ये ऑफर करती है। कोई पर्सन ऐसा है जो इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता, वो हमसे कांटेक्ट करे, इंशाल्लाह हमसे हो सका तो हम अपनी तरफ से भी उसको इन्वेस्ट करवाएंगे और इंशाल्लाह उसको उस पॉइंट पे लेके जाएंगे। एक वक्त आएगा वो खुद की, अपने घर वालों की और जो भी उसकी ज़रूरियात है वो इंशाल्लाह वो पूरी करेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली सर। मैं इसमें और चीज़ ऐड कर देता हूँ कि आपने बात बड़ी ज़बरदस्त की है। ये पाक ट्रेडर हमारी टीम है, मैं अकेला बंदा नहीं हूँ, पूरी टीम है इसके पीछे। हमने ये काम स्टार्ट किया है कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, वो काम करना चाहता है, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, वो आए, काम सीखे, अपना काम लर्निंग पे फोकस करे। लर्निंग करने के बाद उसकी अर्निंग का जरिया हम बनाएंगे अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की मदद से, आक़ा सल्लल्लाहु के तुफ़ैल से हम खुद उसको इन्वेस्टमेंट देंगे। वो इन्वेस्टमेंट करे विद इन $100, वो अपनी इन्वेस्टमेंट ले, काम करे, काम करने के बाद अर्निंग करे और अर्निंग करने के बाद अपने रोज़गार को आगे चलाए। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का लाइव सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके माइंड में जितने भी सवालात होंगे क्रिप्टो को लेकर वो क्लियर हो चुके होंगे। तो बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।